حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شاشہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت سامعین و حاضرین بالخصوص صاحب سجادہ زیدہ مجدہ علمہ عملہ عمرہ و شرفہ، صاحب ذاتگان آستانہ عالیہ نقشبندیہ ہیبت پور شریف، علماء کرام، خلفائے اعظام، یاران طریقت، ایک لفظ ہے جس سے میں اور آپ آشنا ہیں اور وہ ہے فلاح۔ ہر روز 5 مرتبہ یہ صدائے دل نواز ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے، حی علی الفلاح، فلاح کی طرف آؤ۔ فلاح ایسی کامیابی کو کہتے ہیں جو دنیا اور آخرت کے فوائد پر مشتمل ہو۔ ہمارا دین کامل، اکمل اور مکمل دین ہے، اور ہمیں صرف یہ دنیا ہی بنانے کی تعلیم نہیں کی گئی، آخرت کو بہتر بنانے کا حکم بھی، اور نہ صرف کہ ہم آخرت کو ہی بہتر کرنے میں لگ جائیں اور اس دنیا کو برباد کر ڈالیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں سے لطف اندوز نہ ہو پائیں، تو ہمارا دین ہمیں یہ بھی نہیں سکھاتا، بلکہ دونوں جہانوں کی بہتریوں کو حاصل کرنا شریعت اسلامیہ کا مقصود ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے تو وہ سخت کمزور تھے۔ ان کی کمزوری کو بیان کرنے کے لیے ایک تمثیل دی گئی کہ چوزے کی طرح کمزور تھے، یعنی بہت کمزور تھے۔ تو اس حالت میں جب دیکھا تو فرمایا کہ تم نے اللہ سے کوئی دعا کی تھی؟ انہوں نے کہا جی حضور، میں نے اللہ سے ایک دعا کی تھی، شاید وہ قبول ہو گئی ہے، اور میری یہ جو حالت ہے آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ اس دعا کی قبولیت کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ فرمایا تم نے کیا دعا کی تھی؟ عرض کی میں نے بارگاہ عزتی میں عرض کی، مالک آخرت کے حصے کے دکھ بھی مجھے دنیا میں ڈال دے تاکہ میری آخرت ٹھیک ہو جائے۔ تو یہ دعا شاید قبول ہو گئی ہے، تو بہت ساری بیماریاں، تکلیفیں، آلام و مصائب، اپنوں اور بیگانوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفیں اور بہت ساری تلخیاں مجھے توڑتی رہتی ہیں، تو شاید یہ میری اس دعا کی قبولیت کا سبب اور ذریعہ ہے۔ تو اس بات کو سن کر حضور خوش نہیں ہوئے کہ چلو کوئی بات نہیں، اس نے دنیا جیسے تیسے کاٹ ہی لے گا، آخرت تو بہتر کر لی۔ آقا کریم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور ارشاد کیا کہ تو نے یہ کیوں کہا کہ آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا میں آ جائیں؟ تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ میرا یہ جہاں بھی بہتر کر دے، وہ جہاں بھی بہتر کر دے۔ تو اس دنیا میں ہم ذلیل ہونے کے لیے نہیں آئے، دنیا میں بھی عزت ملے، وقار کی زندگی ملے، آسودگی ملے، راحت نصیب ہو، تسکین قلب میسر آئے، عزت ملے، آبرو ملے اور آخرت بھی اچھی ہو۔ لیکن ہماری ترجیح آخرت ہے، لیکن دنیا پر بھی ہم دنیا کے فوائد سے بھرپور متمتع ہو سکتے ہیں، ہماری شریعت اس سے ہمیں روکتی نہیں ہے، اس کی ترغیب دیتی ہے۔ اب 2 جہاں کی بہتریاں حاصل کرنے اور ان کو پانے کے لیے جو جد و جہد کی جاتی ہے، جو محنت کی جاتی ہے، جو تگ و تاز کی جاتی ہے،
اگر وہ جائز طریقے پر مشتمل ہے تو وہ عین دین ہے، اور دونوں جہانوں کی بہتریوں کو حاصل کرنا اور ان کا میسر آ جانا یہی فلاح ہے۔ تو اس لیے میرے اور آپ کے رب نے ہمیں فلاح کی منزل پر فائز المرام کرنے کے لیے دستور العمل عطا کیا۔ قد افلح من تزکا، حقیقت میں کامیاب کون ہے، سرخرو کسے کہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ کامیاب وہ ہے جس نے اپنے باطن کو ستھرا کر لیا، اندر کو صاف کر لیا۔ جب اندر صاف ہو گیا تو پھر حقیقی فلاح بندے کو نصیب ہو گئی۔ تو اندر کی ستھرائی، اندر کی پاکیزگی، پاک دامنی، عفت، نگاہوں کی پاکیزگی، خیالوں کی طہارت، یہ شریعت اسلامیہ کا مطلوب ہے اور یہ تصوف کا موضوع ہے۔ تزکیہ نفس، اپنے آپ کو پاک کرنا، اپنے اندر کی غلاظتوں کو دور کرنا۔ مرشد کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک نگاہ کرے اور من کی دنیا ستھری کر دے، اندر کے میل اتار دے۔ پاکیزگی، عفت اور پاک دامنی کی نشأت کا ذریعہ ہو اس کی نگاہ۔ تو یہ اندر کو صاف کرنا، اندر کو ستھرا کرنا، یہ مطلوب ہے۔ اس لیے ہم اہل اللہ کے پاس آتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے نماز پڑھنی چاہیے، ہمیں پتہ ہے دیگر اعمال خیر بجا لانے چاہیے، لیکن اس کے باوجود ہم اہل اللہ کی صحبت میں آ کے کیوں بیٹھتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے وجود کی برکت سے ہمارے باطن میں روشنی آئے گی اور اندر کے میل اتریں گے، اندر صفائی ہوگی، ستھرائی ہوگی، عمل کرنا بھی آسان ہوگا اور خلوص کا نور بھی باطن کو نصیب ہوگا۔ اس لیے جو صحبت کا رنگ ہے وہ بہت گہرا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ کے بندوں کی صحبت میں بیٹھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ بنی اسرائیل کا وہ شخص جس نے 99 قتل کیے تھے اور پھر وہ ایک جاہل صوفی کے پاس گیا اور کہا کہ میں 99 شخص قتل کر چکا ہوں، تو کیا میری توبہ ہے؟ تو اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ اذا یئس الانسان طال لسانہ کسن نور مغلوب یسول علی القلب، کہتے ہیں جب انسان مایوس ہو جائے تو وہ زبان دراز ہو جاتا ہے، جس طرح بلی مغلوب ہو جائے تو وہ کتے پر بھی حملہ کر دیتی، حالانکہ اس کی طاقت نہیں ہوتی کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ اس طرح جو اشتہاری ملزم ہوتا ہے، مجرم ہوتا ہے، اس کو پھر قید میں رکھا جاتا ہے، جس کو سزائے موت ہو گئی ہو کہ وہ تو اب مرے گا تو وہ اوروں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ تو وہ 99 قتل کر چکا تھا اور ایک ادنا سا چراغ امید کا روشن تھا، وہ بھی بجھا دیا گیا۔ تو اس نے کہا کہ جب میں نے جانا ہی دوزخ میں ہے تو پھر 99 کے اور 100 کے اس کو بھی کاٹ دیا اور 100 کا عدد پورا کر دیا۔ لیکن وہ چنگاری سینے کے اندر ابھی بھی روشن تھی، وہ امید کا چراغ بجھا نہیں۔ پھر کسی اور کے پاس گیا اور وہ صاحب کمال تھا، عالم بھی تھا، صوفی بھی تھا، اور اس کو جا کے کہا کہ میں 100 اشخاص کا قاتل ہوں، تو کیا میرے لیے توبہ ہے؟ تو اس نے جو کہا وہ یہ تھا کہ فلاں بستی میں چلا جا، وہاں اللہ کے نیک اور پاکیزہ لوگ رہتے ہیں، جا کے ان کی صحبت میں زندگی گزار، تیرا دل صاف ہو جائے گا اور اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا۔ پھر وہ ان اللہ کے بندوں کی صحبت میں کچھ وقت رہنے کے لیے گھر سے چلا تھا، اور پھر آپ نے وہ روایت سنی ہے کہ ابھی آدھا راستہ اس نے طے کیا تھا، بلکہ آدھے سے کچھ کم ہی فاصلہ تھا کہ پیغام موت آ گیا، اور پھر وہ گرتا گرتا تھوڑا سا آگے ہو گیا تو اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی کہ وہ ان پاک بندوں کی صحبت پانے کے لیے گھر سے نکلا تھا۔ تو اہل اللہ کی صحبت، اچھے لوگوں کی صحبت باطن کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ حضرت شیخ مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اولیاء کی صحبت کبریت احمر کا درجہ رکھتی ہے، سرخ گندک کی طرح ہے۔ تو یہ اندر کے سارے میل جلا دیتی ہے، باطن کو ستھرا کر دیتی ہے، پاکیزگی کا سبب بن رہی ہے۔ اور ہمارا مقصود ہے کہ ہمارا اندر ستھرا ہونا چاہیے۔ ہمارا ظاہر تو بہت اچھا ہے، لباس بھی بڑا اجلا ہے،
ہم نے اپنی وضاقتہ بھی بہت اچھی رکھی ہوئی ہے، ہمارا مکان، ہمارے صحن، ہماری بیٹھنے کی جگہیں سب اچھی ہیں، لیکن اندر اتنے میل ہیں، اتنی خرابیاں ہیں، تو کیا فائدہ باہر کی ستھرائی کا اگر اندر ہی گند پڑا ہوا ہو۔ پیکنگ بہت اچھی ہے لیکن اندر کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب تشریف فرما تھے کہ ارشاد کیا کہ اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھے، جو پہلا شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ تو صحابہ کہتے ہیں ایک بوڑھا شخص، بائیں ہاتھ میں اس نے جوتا پکڑا ہے اور تازہ آثار وضو اس کے چہرے پہ علیحدہ ہیں، تازہ تازہ وضو کر کے آیا ہے اور ٹپک رہے ہیں پانی کے قطرے۔ وہ مسجد میں یوں داخل ہوا، بیٹھ گیا، مجلس اختتام کو پہنچی، لوگ گھروں کو پلٹ کے وہ بھی چلا گیا۔ دوسرا دن آیا تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اگر جنتی دیکھنے کا شوق ہے تو دروازے پہ نظر رکھو، جو اب سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے سوچا کہ دیکھیے آج کون خوش نصیب ہے، دیکھا تو وہی کل والے بزرگ، اور حالت بھی وہی کہ بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہے اور تازہ وضو چہرے پہ نمایاں ہے۔ تیسرا دن آیا تو پھر فرمایا لوگوں اگر جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھو، تو وہی بزرگ اسی حالت میں تشریف لائے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجلس اختتام کو پہنچ دی تو لوگ گھروں کو پلٹنے لگے، تو میں ان بزرگوں کے پیچھے چل پڑا۔ تو انہوں نے مجھے اپنے پیچھے آتا ہوا دیکھا تو رکے اور پوچھا کہ بتائیے۔ میں نے کہا کہ میں کوئی 3 دن آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آ جاؤ۔ کہتے میری لالچ تھی کہ میں دیکھوں کہ یہ عمل کون سا کرتا ہے۔ آخر حضور نے فرمایا ہے کہ جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پر دیکھو، اور 3 دن یہی دکھائی دیتا رہا تو کوئی خاص بات تو ہوگی، کوئی خاص عمل تو ہوگا۔ تو میں اس عمل کی ٹو میں اس کے پیچھے چلا۔ خیر وہ مجھے گھر لے گئے اور رات پڑی، جب سونے لگے تو مجھے بستر ڈال دیا اور خود بھی بستر پہ لیٹ گئے، اور میرا خیال تھا کہ میں دیکھوں کہ یہ عبادات کتنی کرتے ہیں، نوافل کتنے پڑھتے ہیں۔ میں تاثر یہ دیا کہ میں سو رہا ہوں، جس طرح کوئی خراٹے لے رہا ہو، لیکن میں سویا نہیں تھا، میں جاگ رہا تھا، اور میری آرزو تھی کہ میں دیکھوں کہ یہ کس طرح کی عبادات کر رہے ہیں۔ لیکن میں نے دیکھا کہ وہ سو رہے تھے، اور ساری رات وہ سوئے ہی رہے، الا یہ کہ جب وہ کروٹ بدلتے تھے تو اللہ کا نام لیتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کی ساری رات گزر گئی۔ صبح اٹھے، میں بھی اٹھا، نماز فجر ہوئی، اس کے بعد ناشتہ کیا، باغ میں چلے گئے، سارا دن یوں ہی گزرا۔ میرے اور ان کے معمولات میں کوئی فرق نہیں تھا۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے میری وجہ سے انہوں نے گزشتہ روز کے اعمال ترک کر دیے ہوں، لیکن جو عادی ہوتا ہے وہ بڑا مشکل ان کو ترک کر سکتا ہے۔ تو ایک دن تو کر لیا، چلو آج صحیح۔ تو دوسرے دن میں نے پھر غور کیا تو پھر وہ ساری رات سوئے رہے، صرف کروٹ بدلے تو اللہ کا نام لیں۔ اگلا دن گزر گیا، پھر تیسری رات آئی تو پھر میں طاق میں رہا، تو وہ کروٹ بدلیں تو اللہ کا نام لیں، اس کے علاوہ کوئی نوافل، کوئی ایسی چیز میں نے نہیں دیکھی۔ خیر ناشتہ ہوا تو میں الوداع کیا اور کہا بزرگوں میں آپ کے پاس جو رہنے کے لیے آیا تھا اس کی ایک وجہ تھی کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پر دیکھو، اور 3 دن آپ ہی تشریف لاتے رہے، تو مجھے خیال تھا کہ کوئی خاص عمل ہوگا، اور اس کی ٹو میں آپ کے پاس 3 دن گزارے ہیں، لیکن مجھے تو کوئی خاص بات نہیں ملی۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم اور بھی میرے پاس رہتے تو تمہیں کوئی اور ایسی بات نہ ملتی، اور میں تمہیں بتاؤں کہ میرے یہی معمولات ہیں جو آپ نے دیکھے ہیں، میں نے آپ سے کوئی بات چھپائی بھی نہیں، لیکن ایک بات ایسی ہے کہ جو تم دیکھ نہیں سکے، اور اگر اور بھی رہو تو نہیں دیکھ پاؤ گے، لیکن تم نے اتنی محنت کی ہے تو وہ تمہیں میں خود بتا دیتا ہوں۔ تو کہتے ہیں میں ہمہ تن گوش ہو گیا۔ تو وہ بزرگ مجھے فرمانے لگے کہ اے عبداللہ، یہ جو میرے سینے میں رکھا ہوا دل ہے نا، اس میں کسی مومن کا بغض نہیں ہے، یہ دل صاف ہے۔
تو جب ہمارا دل ستھرا ہوگا، دل صاف ہوگا، سب سے پہلی تجلی تو دل پہ پڑتی ہے۔ اگر دل ہی صاف نہ ہوا تو دل سے ہی اثرات باقی اعضاء کی طرف منتقل ہوتے ہیں، آنکھوں کی طرف، کانوں کی طرف، سوچوں کی طرف، خیالوں کی طرف، اعضاء بدنیہ کی طرف۔ جو بھی منتقل ہوتا ہے وہ دل سے ہوتا ہے، اور اگر دل ہی گدلا اور میلا ہوا تو پورے اعضاء کو جو یہاں سے سپلائی ہوگا، جو آئے گا یہاں، اس کی میل اس کے اندر شامل ہو جائے گی، اور پورے اعضاء پہ جو ہے وہ اسی طرح گدلے اور میلے رہیں گے۔ اس لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ صفائی قلب ہے، دل کو صاف کرنا۔ رومی علیہ رحمہ نے کہا تھا، دل بدست آور کے حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، کعبہ بن گاہے خلیل اطہر است، دل گزر گاہے جلیل اکبر است۔ دل کو قابو میں لے آؤ، یہی حج اکبر ہے، اور ہزار کعبے سے ایک دل بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کعبہ ہے وہ حضرت ابراہیم خلیل کی گزرگاہ ہے، اور دل رب جلیل کی گزرگاہ ہے۔ الا ان فی الجسد مضغہ، انسان کے جسم میں گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہو جاتا ہے فرمایا پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، سن لو گوشت کے اس ٹکڑے کا نام دل ہے۔ تو دل کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح ہے، اس لیے اس کو پاک ہونا چاہیے، اس کو ستھرا ہونا چاہیے۔ لیکن ہم باقی سارے اعضاء بہت سجا سجا کے رکھتے ہیں، لیکن جو سب سے اہم جزو بدن ہے، جو پورے بدن کو کنٹرول کرتا ہے، جو تجلیات کو اپنے اندر جذب کرتا ہے اور پھر اس کا نور پورے اعضاء کو بانٹتا ہے، جب حوض ہی گندا ہوگا تو اس کے اندر آنے والا ستھرا پانی پھر وہ جہاں جہاں جائے گا، وہ جن برانچز میں جائے گا وہاں بھی پھر وہ گدلا پانی ہی ہوگا۔ تو اس لیے سب سے پہلے اپنے دل کی صفائی اور دل کی ستھرائی، دل کی پاکیزگی اور دل کی عفت، یہ سب سے اہم شے ہے۔ اس لیے فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب کون ہوا؟ جس نے پگڑی بہت اچھے رنگ کی باندھ لی، جس کا جبہ و دستار بہت خوبصورت ہے، جو دکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے۔ آپ کوئی میلے کچیلے بن کے نہ رہو، اچھے رہو۔ من کان لہو شعر فلیکرم، ہو جو بال رکھے سنوار کے رکھے، اپنے اعضائے بدنیوں کو ستھرا رکھو۔ لیکن کامیابی حقیقی طور پہ اس کا مقصود ہے جس نے اپنے دل کو ستھرا کر لیا، اور ہماری ساری توجہ اپنے ظاہر پہ لگی رہتی ہے۔ میاں صاحب علیہ رحمہ کا یہاں لہجہ دیکھیے، کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس بہت بڑی حقیقت کو بیان کیا کہ شیشے اتے کٹا جمیا کنداں چاڑی جاندے، شیشے اتے کٹا جمیا کنداں چاڑی جاندے، جلدہ نوے سانپ کے رکھ دے ورکے پھاڑی جاندے۔ تو سارا زور پیکنگ پہ ہے، جلد پہ ہے، لیکن جو اندر ہے اس پر ہماری توجہ نہ ہونے کے برابر ہے، اور جس کی وجہ سے ہماری ساری محنت ضائع ہو جاتی۔ سجدے بھی بہت کرتے ہیں، نمازیں بھی بہت زیادہ پڑھتے ہیں، اور بہت سارے اعمال کتنے کتنے حج کیے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن دل نہیں بدلا۔ تو پھر یہ سارے اعمال اگر ہمارے اندر کو نہ بدل سکیں تو پھر باقی زندگی پر بھی اس کے اثرات نہیں ہوتے۔ تو زندگی بدلتی ہے دل کے بدلنے سے، اور تزکیہ نفس یہ ضروری ہے، جس کی تلقین ہمارے دین نے کی ہے، اور یہ دنیا پر بھی اور آخرت میں۔ اچھے دل کا شخص اس معاشرے کا بھی مطلوب ہے، اور میرے رب کا بھی مطلوب اور مقصود اچھا دل رکھنے والا شخص ہے، جو قلب سلیم لے کے اس کی حضور حاضر ہو، چونکہ وہ صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، وہ دل کی طرف دیکھتا ہے۔ تمہاری قربانی کا گوشت اس کو نہیں پہنچتا، وہ تم خود کھا لیتے ہو، اس کی کھالیں دارالعلوم کو، مدارس دینیہ کو دے دیتے ہو، اس کا خون نالیوں میں بہہ جاتا ہے، تو پھر اللہ کو کیا پہنچتا ہے؟ اللہ کو تمہارے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو اصل تو دل ہے، تو اس دل کا تزکیہ ہونا، اس دل کی ستھرائی، اس دل کی عفت، اس کی پاک دامنی، اس کی پاکیزگی اور اس کی ستھرائی بہت لازم ہے۔ تو فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا جس نے اپنے من کو ستھرا کیا۔
اور آگے اس کا نصاب بھی دیا. ستھرائی ہوگی کیسے؟ دل میلا ہو گیا، اب اس کو صاف تو کرنا ہے. فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اپنے رب کا نام جپا اور نماز پڑھی. یعنی دل کی ستھرائی کے لیے، تزکیہ باطن کے لیے اللہ کا ذکر ہے. ذکر سے دل کا زنگ اترتا ہے، دل ستھرا ہوتا ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ. ہر شے کا زنگ کسی نہ کسی چیز سے اترتا ہے. لوہے کو زنگ لگ جائے تو وہ آپ ریگ مار سے اتار لیتے ہو، کپڑے میلے ہو جائیں تو صابن سے صاف کر لیتے ہو، تو دل بھی میلا ہو جاتا ہے تو وہ کیسے ستھرا ہوگا؟ فرمایا وہ اللہ کا ذکر اس کو صاف کرے گا. ایک جگہ پہ قرآن مجید کی تلاوت کا ذکر آتا ہے کہ دلوں کا زنگ قرآن کی تلاوت اتارتی ہے. یہ بھی ذکر کی ایک صورت ہے. کثرت تذکیر موت، موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا، یہ بھی دلوں کا زنگ اتارتا ہے. صالحین کی صحبت میں بیٹھنا، اس سے بھی دلوں کے زنگ اترتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہاں جو مرکزی عنوان بیان فرمایا وہ اس کا ذکر ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے دلوں کے زنگ اتارنے کے لیے کثرت ذکر کی کوشش اور مشق کرنی چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. یعنی رب رب ہو کے ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم کثرت کے ساتھ میرا ذکر کرو. اٹھ دی بیندی ٹر دی پھر دی، ستے آتے جاگ دی، نام جھپ دی روتے کھپ دی، ویخ سر اس راگ دی، نام جپیاں قرب ملدا، نام دی کر پوری سام، شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاگ دی. یعنی کستوری اس کے اندر چھپی ہوئی ہے. آپ جانتے ہیں کہ کستوری کا مزاج ہے کہ جب اس کو آپ ہاتھ پہ ہتھیلی پہ رکھتے ہیں تو اس کے اندر مہک تو ہوتی ہے لیکن اس قدر نہیں ہوتی، لیکن جب اس کو رگڑتے ہیں تو اس کی خوشبو پھیلتی ہے. کستوری کا مزاج یہ ہے، اس کو جتنا رگڑا جائے اتنی پھیلتی ہے اس کی خوشبو. ہر شخص کے دل میں اللہ کا نام تو رکھا ہوا ہے لیکن کثرت ذکر کے نتیجے کے اندر اس کی خوشبو پھیلتی ہے. تو پھر باہو بولتے ہیں اندر بوٹی مشک مچایا اتے جہاں پھلاں تے آئی ہو، تو پھر اس کا نور پھیلنے لگ جاتا ہے. تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے میرے قبلہ عالم فرمایا کہ تم اللہ کے نام کا ذکر کرو. اور حقیقت ذکر کیا ہے اس پر بہت لوگوں نے، صوفیاء نے بہت کچھ کہا، لیکن میرے خیال میں سب سے اچھا حضرت شیخ مجدد الفسانی نے کہا حقیقت الذکر رفع الغفلہ. انہوں نے کہا حقیقت ذکر کیا ہے؟ غفلت کا زائل ہو جانا. کسی لمحے بھی انسان اس چیز سے بے خبر نہ ہو، اس چیز کا استحضار ہو، یہ خیال اس کے ساتھ جڑا ہوا ہو کہ میرا کوئی مالک ہے اور میں اس کا بندہ ہوں، یہ اسے یاد رہے. تو جب اسے یاد رہے گا تو پھر وہ اس کی فرما برداری کے سائے میں رہے گا، اس کی اطاعت کے دائرے میں رہے گا. پھر وہ من مرضی اور اپنی خواہشات کا غلام نہیں ہوگا. اس لیے حقیقت ذکر رفع الغفلہ ہے، غفلت کا زائل ہو جانا. جب غفلت زائل ہو گئی تو پھر دل ذاکر ہے. زبان بولے نہ بولے تو دل ذاکر ہے، اور زبان بھی بولے تو ذکر کی ایک صورت ہے. کانوں کا ذکر استماع قول حق ذکر گوش. شیخ فرید الدین عطار نے کہا، جس کو مرشد اقبال رومی بھی اپنا امام اور مقتدا مانتے ہیں، کانوں کا ذکر استماع قول حق ہے اور زبان کا ذکر قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے، اللہ کا مبارک نام جپنا ہے. کسی دکھی کی مدد کر دینا یہ ہاتھ کا ذکر ہے. اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں غور کرنا یہ آنکھوں کا ذکر ہے. تو مختلف اعضائے بدنیہ کا ذکر ہے، وظیفہ ہے، وہ ادا کر کے میں اور آپ اپنے دل کی ستھرائی کا سامان کر سکتے ہیں. یہی ہمارا مقصد ہے. سر شام سے آپ یہاں بیٹھے ہیں، کوئی صبح سے آئے ہوں گے، کوئی ایک دن پہلے سے آئے ہوئے ہیں. کیا مقصد ہے یہاں آنے کا؟ یہی ہے میرا اور آپ کے آنے کا مقصد، کہ ہمارے دل کو نور ملے. اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ کی رحمتیں نصیب ہوتی ہیں. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اللہ کی رحمتیں محسنین کے قریب ہیں. جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ اللہ والوں کے پاس کیا لینے جاتے ہو، اللہ کی رحمتیں تو ہر جگہ ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، اس کی رحمتیں ہر جگہ برستی ہیں.
لیکن وہ خود کہتا ہے کہ جہاں میرے نیک بندے ہوں گے وہاں میری رحمتیں جو ہیں وہ اور قریب ہوں گی اور نیڑے ہوں گے. تو پھر جب ہم قریب جاتے ہیں تو ہمیں اس کا حظ ملتا ہے، ہمیں اس کا لطف نصیب ہوتا ہے اور اس کی برکتیں ہم پاتے ہیں. تو صالحین کی صحبت ہمارے باطن کی تربیت کی ضمانت ہوتی ہے. تو اس لیے ہمیں ان کی صحبت میں جا کر کے وہ جو لاہ عمل ملتا ہے اس لاہ عمل کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہوتا ہے. تو تمام اولیاء، تمام سلاسل کے اولیاء سالکین کو ذکر کی تلقین کرتے ہیں. کوئی ذکر لسانی کی تلقین کرتا ہے، کوئی نفی اثبات کی تلقین کرتا ہے، کوئی حبس دم کی تلقین کرتا ہے، کوئی پاس انفاس کا سبق پڑھاتا ہے، کوئی مختلف اوراد و وظائف کے ذریعے سے ہر وقت ذکر میں لگے رہنے کا حکم نامہ دیتا ہے. تو تمام سلاسل کے اولیاء بزرگ اپنے آنے والوں کے تزکیے کے لیے اللہ کا ذکر تجویز کرتے ہیں. دوائی ایک ہی ہے، اور یہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی کہ مقصود کیا ہے کہ تمہارا باطن ستھرا ہو جائے، اور باطن کی ستھرائی کے لیے نصاب کیا ہے؟ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، تم اپنے رب کا نام جپو، اپنے رب کے نام کا وظیفہ پڑھو. اللہ اکبر، فصلہ. اور اس کے بعد دوسری بات ارشاد فرمائی، نماز پڑھو. نماز کی تلقین فرمائی گئی. نماز اللہ کی قربت کی ضامن ہے. ویسے نماز کو بھی ذکر کہا گیا، اقم الصلاۃ لذکری، نماز میرے ذکر کے لیے قائم کرو. تو یہ بھی ایک صورت ذکر کی ہے. اور اللہ کی سب سے زیادہ قربت بندے کو جو نصیب ہوتی ہے وہ نماز میں ہوتی ہے، بالخصوص سجدے میں. اقصی غایت التذلل والخشوع، اس سے بڑھ کر اللہ کی قربت کا کوئی اور رنگ نہیں ہے جو بندے کو سجدے میں نصیب ہوتا ہے. جب سجدے میں کوئی شخص جھکا ہوتا ہے، اسے اگر پتہ چل جائے کہ کتنی رحمتیں اس کے اوپر برس رہی ہیں تو وہ سجدے سے سر ہی نہ اٹھائے. اتنی رحمتیں اللہ اس کے اوپر نازل فرما رہا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ کبھی نہیں ہوا کوئی صوفی ہو، کوئی اہل اللہ کا ماننے والا ہو اور اس نے کوئی مرتبہ حاصل کیا ہو تو وہ ذکر اور نماز کے بغیر حاصل کر لیا. ایسا کبھی نہیں ہوا، تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی. تو اس کو ذکر اور نماز کی برکت سے باطن کی ستھرائی نصیب ملتی. یہ نصاب دیا ہے میرے اللہ نے. اب جب ہم نیک اور صالح لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کی صحبت کی برکت سے ہمیں یہ دو تحفے نصیب ہو جاتے ہیں. جب اہل اللہ کے پاس ہو کر کے جاتے ہیں نماز چھوڑنے کو جی ہی نہیں چاہتا. اللہ اکبر. میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت میں نماز پڑھنے کی کوشش تو کرتا ہوں، آرزو بھی ہوتی ہے، لیکن صبح جاگ ہی نہیں آتی. تو فرمانے لگے اگر ارادہ پکا ہو تو نیند نہیں آتی، عزم مصمم ہو. تو فرماتے تھے صبح منڈی جانا ہو تو جاگ آ جاتی ہے، کچہریوں میں تاریخ ہو تو جاگ آ جاتی، تو نماز کے لیے جاگ نہیں آتی، اس لیے تمہارا ارادہ مصمم نہیں اور پختہ نہیں تھا. جب عزم مصمم ہو تو اللہ مدد کرتا ہے، اللہ نصرت فرماتا ہے، اللہ راستے دیتا ہے. تو میں اور آپ اپنے باطن کے تزکیے کے لیے یہ دو عمل خاص طور پہ اپنے ساتھ جوڑیں گے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. اب یہ پورا نصاب ہے باطن کی ستھرائی کا، اور یہ کوئی پرپیچ فلسفہ نہیں ہے کہ اندر کو صاف کرنا ہے تو کیا کرنا ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو مشکل ہو. دو سادہ سا اللہ نے دو سادے سے اسلوب ہمیں عطا کر دیے. ایک تو تمہاری زندگی کے اندر ذکر کی کثرت ہو، اور دوسرا تمہارے زندگی کے اندر نماز ہو. حضرت شیخ مجدد علیہ الرحمہ نے یہاں بڑی خوبصورت بات لکھی. وہ فرماتے ہیں کہ سالک جب منزل سلوک کو طے کرنے کے لیے بڑھتا ہے تو ابتداءً اسے ذکر میں لذت سب سے زیادہ نصیب ہوتی ہے. جب وہ ذکر کرتا ہے اس کی کیفیات اسے ملتی ہیں تو سب سے زیادہ سرور اس کو جو ہے وہ ذکر میں ملتا ہے. لیکن جب وہ متوسط درجے میں ہوتا ہے تو اس کو تلاوت کلام مجید کے اندر لطف نصیب ہوتا ہے، اور جب وہ آخری مقام پہ پہنچتا ہے تو اس کو سب سے زیادہ لذت نماز میں نصیب ہوتی ہے. اسی لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام اس مرتبے پہ فائز المرام اور ساری رات قیام کرتے ہیں. حتیٰ تتورم قدمہ، حضور کے مبارک قدم سوج جاتے ہیں. اور ہمیں تو کوئی نہیں کہتا، لیکن محبوب جب قیام کرتے ہیں تو رب ہو کے کہتا ہے اے چادر اوڑھنے والے، ساری رات جاگا نہ کر، کبھی سو بھی لیا کر.
اللہ اکبر. لیکن حضور کیا کرتے ہیں, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو سجدے کے اندر حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں ساری ساری رات سجدے میں گزر جاتی ہے, اور پھر جب طلوع سحر ہوتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتی ہیں, مالک تیری راتیں ہی اتنی چھوٹی ہیں, تیری بندی کا ذوق بندگی ہی پورا نہیں ہوتا, ایک ہی رات ایسی ایک لمبی رات بنا دے جی بھر کے تجھے سجدہ تو کر سکو. تو یہ انتہائی مقام پہ پھر بندہ کس طرح نماز کی طرف نہیں جائے گا؟ نماز کے لیے وہ بے چین ہو جائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کرتے تھے, ارحنا یا بلال, بلال اٹھو ہمارے دل کو راحت پہنچاؤ, یعنی اذان پکارو اور نماز کے لیے بلاوا دو اور ہمارے دل کو راحت پہنچاؤ. حبب الی من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. تو نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, دل کا قرار ہے, اور راحت قلب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں اور آپ اگر آج کے رسول اپنے آپ کو قرار دیتے ہیں تو پھر اس کی مناسبت دیکھیں کہ نماز کے لیے ہمارے دل میں رجحان کیسا ہے. اگر ہمارے دل کے اندر نماز کے لیے رجحان نہیں ہے اور وہاں آ کے ہمارا عشق سرد پڑ جاتا ہے تو پھر ہمارا عشق نہیں ہے, ابھی بہت کچا ہے. اے بلبل شوریدہ تیرا نغمہ خام ہے ابھی, اے بلبل شوریدہ تیرا نغمہ ہے خام ابھی, کچھ اور مدت کے لیے اپنے سینے میں اسے تھام, ابھی اور اپنے سینے میں اس کو تھام کر کے پختہ کرنا پڑے گا. تو نماز یہ سکون آور ہے, تسکین آور ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ نماز سے جو ہے وہ انسان بھاگے اور فرار اختیار کرے. میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو جو آخری دو وصیتیں کی, اہم ترین وصیتیں, ایک تو عورت کے بارے میں, اور جو کمزور باندیاں تمہاری ملک میں ہیں ان کے بارے میں کہا کہ ان کے بارے میں اللہ سے ڈرنا, اور دوسرا حضور نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ, نماز. تو یہ آخری حضور علیہ السلام کی وصیت ہے جو امت کے نام ہے, نماز کی تلقین. اب یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے. میں نے کہا کوئی پیچ فلسفہ نہیں ہے کہ اس کو سمجھنے میں دقت ہو کہ دل کو صاف کیسے کرنا ہے, اس کا ذریعہ کیا ہے. مجھے پتا ہے کہ میرے کپڑے میلے ہو گئے ہیں تو 2 آنے کا صابن لائیں گے اور کپڑے صاف کر لیں گے. یہ میلا ہو گیا ہے تو وہاں سے ریگ مار لائیں گے اور اس کو صاف کر لیں گے. تو دل میلا ہو گیا تو یہ بھی سیدھا سیدھا ہے کہ ذکر کی کثرت کریں گے اور نماز پڑھیں گے تو دل صاف ہو جائے گا. یہ ایک طے شدہ, جس طرح دو سے کھاتا ہے تو جواب کے اندر حاصل زار آتا ہے, اس طرح یہ سیدھا سیدھا ضابطہ ہے. صفائی قلب کی, طہارت دل کی میں اور آپ چاہتے ہیں تو ہمیں کثرت ذکر سے اپنی کی ستھرائی کا, پاکی کا سامان کرنا ہوگا. یہ ہو ہی نہیں سکتا ذکر کی کثرت کریں اور دل صاف نہ ہو, نہ ہو, دل کو پاکیزگی نہ ملے, اور نماز سے دل کو پاکیزگی نہ ملے. یہ قانون دے دیا اور یہ ایک ہمارے سامنے ضابطہ رکھ دیا. لیکن انسانی زندگی کی کمزوری کو بھی میرے اللہ نے بتایا, بل سے حیات